بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایک تو طیاروں کی تباہی جو شروع ہوئی ہے، جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ جو ٹرمپ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں طیارے گننے کی بات کر رہا تھا، اور کئی مرتبہ اس نے وہ 7 طیاروں سے 1 درجن کر دیے تھے، اب وہ اپنے طیارے گننے میں مصروف ہے کہ کتنے گر گئے۔ اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 108 مجموعی طور پر ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، امریکہ جس میں شامل ہے، اس میں اب تک 108 طیاروں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس میں مسافر طیارے شامل نہیں ہیں، اور یہ جنگ جہازوں کا قبرستان بنتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ شخص پکڑا گیا، وہ بھی افغانی نکلا ہمیشہ کی طرح، جس نے اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے اس میں کل 2 ڈرون بھیجے تھے۔ وہ شخص گرفتار ہو گیا ہے، پولیس کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ہے۔ پر ایک سوشل میڈیا پر تیزی سے خبر پھیل رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے بھائی اور 6 جرنیلوں سمیت ہلاک ہو گیا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور اس سے یہودی النسل انسان دشمن شخص سے پوری دنیا کو نجات ملے، خاص طور پر مسلمانوں کو جن کا یہ دشمن ہے۔ اور تازہ جو حملہ ہوا وہ جناب سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر کھڑے 5 US ایئر فورس کے جو ری فیولنگ جہاز تھے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جنگ ایران ہی جیت چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امریکہ اب دنیا کو کہہ رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ روس سے تیل خریدو، اور انڈیا اور چین کی جو روس سے تیل کی خریداری ہے اس میں 50% اضافہ ہوا ہے، اور روس کو تو آلموسٹ 15 سے 20 کروڑ ڈالر روزانہ منافع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ وہی ٹرمپ ہے، یہ وہی امریکہ ہے جو روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر پابندیاں لگاتا تھا۔ اور آج ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک اور بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، یہ دیکھیں جو ملک ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کی حمایت کر رہے ہیں، ایران ان کو چھوڑ نہیں رہا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ جو جہاز، کمرشل جہاز، تیل بردار جہاز آبرائے ہرمز سے گزرنا چاہتے ہیں وہ تیل خریدیں، اور ادائیگی جو ہے وہ چینی یوان میں کریں، یعنی کہ چینی کرنسی میں کریں۔ اس کے جو چارجز وغیرہ ہیں وہ بھی چینی کرنسی میں ادا کریں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے چین جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ چین کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ چین اور روس کے جہازوں کو وہ روک نہیں رہے ہیں، اور کمرشل جہاز جو آ رہے ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ادائیگی کرنی ہے وہ چینی یوان میں کریں گے۔ یہ ایرانی پاسداران انقلاب کا اعلان ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہوئی ہے، ایران اسرائیل امریکہ جنگ، اس میں اب تک تقریباً 108 کے قریب لڑاکا جیٹ جہاز، آئل ٹینکر تباہ ہو چکے ہیں، اور یہ جو مختلف ایئرپورٹس کے اوپر، بیسز کے اوپر جو مسافر بردار طیارے کھڑے ہوئے تھے ان کی جو تباہی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور اس میں زیادہ تر طیارے جو کہا جا رہا ہے وہ ایرانی ایئر فورس کے بھی ہیں۔ تو یہ جنگ جس طرح میں نے کہا کہ جہازوں کا قبرستان لگتی ہے، آلموسٹ روزانہ 8 جہاز جو ہیں وہ گر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بات بتاؤں، یہ مثال نہیں ہے، حقیقت ہی ہے، اور اس کی تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں کہ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ ایران کی جانب سے ڈرون حملہ کیا گیا، اور اس ڈرون حملے کے نتیجے میں وہاں پر زمین پر کھڑے جو گراؤنڈڈ جہاز تھے
5 ایئر فورس ری فیولنگ جہاز، یہ جو جہازوں میں تیل بھرتے ہیں دوران پرواز، یہ وہ جہاز تھے، وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے اور اس کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہے۔ اور کل بھی ایک جو ری فیولنگ جہاز تھا وہ تباہ کیا گیا تھا، اور ایک C-130 جو تھا وہ امریکہ کا تباہ ہوا، جس میں 6 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ UAE میں US جو شپ ہے تیل بردار آئل ٹینکر UAE میں، اس کو جو ہے وہ جلا دیا گیا ہے، میزائل مارا گیا یا ڈرون مارا گیا ہے، اس کی بھی تصاویر جو آ گئی ہے، وہ کوئی فجیرہ کا علاقہ ہے وہاں پہ۔ تو یہ پھیلتا جا رہا، اگر ایران پر اسرائیل اور امریکہ حملے بڑھا رہا ہے تو ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی حملے بڑھا دیے ہیں۔ تو وہ جو دعویٰ امریکہ کر رہا تھا، امریکی وزیر وار، وزیر جنگ، اور خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے ایران کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ تباہ کر دیا ہے، وہ دعویٰ پھر کدھر گیا؟ تو یہ اور ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے، ان کی میزائل ٹیکنالوجی ختم کر دی ہے، ان کی ڈرون ٹیکنالوجی ختم کر دی ہے۔ تو یہ پھر حملے کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کہاں سے ہو رہے ہیں؟ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، اور پھر ایران نے اسرائیل میں بھی تیل کے ڈپوؤں پر حملے کیے ہیں، وہاں پر بھی آگ کے شعلے جو ہیں وہ نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ جناب وہاں پہ صورتحال ہے۔ دوسرا ایک سوشل میڈیا ہے، شمالی کوریا ٹی وی کا، جو شمالی کوریا کا ٹی وی ہے، نارتھ کوریا ٹی وی، اور وہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ، اور اس کو پھر جو مجتبیٰ خمینی کے نام سے ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ، وہ اس کو ری پوسٹ کرتا ہے، اور ان دونوں میں، اور اس میں جو نارتھ کوریا، شمالی کوریا کا جو ٹی وی ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے ایک بھائی اور 6 جرنیلوں سمیت ہلاک ہو چکا ہے، اور یہ جو بنائی تصاویر اور اس کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں، یہ فیک ڈیپ فیک ٹیکنالوجی AI سے جنریٹڈ ہیں، تاکہ اسرائیلی قوم کا جو ہے وہ مورال ڈاؤن نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ کہاں پہ ہیں، یا زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں نیتن یاہو، لیکن ان کے بھائی کی ہلاکت کی تصدیق جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور جو نیول ان کے چیف ہیں، اسرائیلی نیول چیف، ان کی بھی ہلاکت کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں، اور ایرانی پاسداران انقلاب کے پاس ایسی انٹیلیجنس موجود ہیں کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں، یہ ان کے حوالے سے وہاں پہ یہ جو لوگ یہ کہاں پہ ہیں، کہاں پہ رہ رہے ہیں، ایون کہ جو زیر زمین ان کے بنکرز ہیں، ان کو بھی ایرانی ڈرونز کے ذریعے اور میزائلوں کے ذریعے نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایران کے پاس جو انفارمیشن ہے ان لوگوں کی نقل و حرکت کے بارے میں، وہ کافی تگڑی اور مصدقہ ہے۔ تو یہ دوسرا پھر کوئی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ موساد اور افغان طالبان کا بھی ایک گٹھ جوڑ ہے، اور جو افغانستان کے ساتھ ایرانی سرحد لگتی ہے، وہاں پہ کچھ انفارمیشن فراہم کی گئی ہے۔ ایرانی جو وہاں پہ تنصیبات ہیں، ایرانی جو ڈپلائمنٹ ہے، وہ انفارمیشن افغان طالبان نے اسرائیل کو فراہم کی ہے، اور اس کے بدلے میں موساد نے کچھ ڈرونز جو ہیں وہ افغان طالبان کو فراہم کیے ہیں، اور افغان طالبان ان ڈرونز کو جو ہے وہ اڑا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جو 2-3 مقامات کے اوپر انہوں نے، جس میں خاص طور پر راولپنڈی، کوہاٹ اور کوئٹہ، 11 کے قریب انہوں نے ڈرون جو ہیں وہ بھیجے کل افغان طالبان نے، جن کو لیکن ہماری جو ایئر ڈیفنس اور ایئر اینٹی ڈرون سسٹم تھا، اس نے ان سب کو جو ہے انٹرسیپٹ کیا اور ان کو فضا میں تباہ کر دیا۔ یہ اپنے اہداف پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے، جس کا کہ یہ دعویٰ افغان انٹیلیجنس اور افغان وزارت دفاع کر رہی ہے کہ یہ بڑا نقصان کر دیا پاکستان کی دفاعی و فوجی تنصیبات کو۔ کوئی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے۔ ان کا ملبہ گرا ہے، کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، جس میں بچے شامل ہیں، 3 افراد ہیں، 2 بچے ہیں، تو یہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اب ان کا گٹھ جوڑ دیکھ لی، اسرائیل، افغان طالبان، ٹھیک ہے، امریکہ اور جناب انڈیا، یہ پاکستان کے خلاف، اس خطے کے خلاف بھی ہیں۔ یہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کے عزائم کیا ہیں۔
ٹھیک ہے، انڈیا بھی جو ہے وہ اپنے سفارت خانوں کے ذریعے ان افغان طالبان کو جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، اور ہمارے جو سیکورٹی اور انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے جو اسلام آباد میں کل 2 ڈرون آئے تھے، ان 2 ڈرون کو بھیجنے والا ایک دہشت گرد گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جب تمام معلومات موجود ہیں، اور اس کا تعلق ہری پور سے وہ گرفتار کیا گیا ہے، لیکن وہ افغانی باشندہ نکلا ہے، وہ افغان مہاجر تھا۔ اور جب اس کی بایومیٹرک سے تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ افغان وزارت دفاع کا کوئی اہلکار ہے، اور ہری پور سے اس نے یہ ڈرون اڑائے تھے جو کہ اسلام آباد اس نے بھیجے تھے، لیکن دونوں جو ہیں وہ فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے اوپر جو ہے ان کا ملبہ جو ہے وہ پڑا ہوا تلاش کر لیا گیا، تو یہ شخص جو ہے یہ جو ہے وہاں سے یہ حراست میں لیا گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ افغانی جو ہے افغان طالبان جن کو ہم نے پالا پوسا، ان کی نسلیں تک جوان کر دی، روزگار دیے، اور یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم یہی ان سے کہتے ہیں، اب بھی یہی کہتے ہیں کہ دہشت گرد گروپوں کی، دہشت گردوں کے حامیوں کی، دہشت گردوں کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کی مدد کرنا چھوڑیں، اس کو تباہ کریں، اور پاکستان کا جو بنیادی مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، تو وہ جناب اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر جناب یہ آپریشن ضرب الحق پوری قوت و رفتار سے اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور مقاصد کے حصول تک جاری رکھا جائے گا۔ یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات اس وقت افغان طالبان رجیم کے ساتھ نہیں ہو رہے، کسی قسم کا کوئی وفد جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ جو لوگ گئے وہ اپنے طور پر گئے، ان کا کوئی مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سیکورٹی ذرائع یہ بات کر رہے ہیں، اور ایک ہی بات وہ سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ باز نہیں آئیں گے اور دہشت گردی کے حامیوں کی، اس انفراسٹرکچر کی، ان کے سپورٹرز کی مدد کرتے رہیں گے اور خود بھی اس میں شامل رہیں گے، تو پھر جو ہے وہ پاکستان پوری قوت کے ساتھ جو جواب دینے کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے گا، اور پاکستان نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اب تک جو ہلاکتوں کی تعداد ہے افغان طالبان کی کارندوں کی، وہ تقریباً کوئی 700 کے قریب جو ہے وہ جا پہنچی ہے، اور آلموسٹ 70 کے قریب ان کے جو فضائی اہداف ہیں، جو ان کے دفاعی و فوجی اہداف ہیں، ان کو فضائی کارروائی کے دوران بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ دہشت گردی، دہشت گردوں کے گروپس، دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر اور دہشت گردوں کے حامی جو ہیں ان کا گلا کما کیا جا سکے، تاکہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اس افریز سے، اس لعنت سے جو ہے وہ نجات دلائی جا سکے۔ اور یہ پورے پاکستان کے نہیں، اس پورے خطے کے بھی مفاد میں ہے، اور افغان طالبان کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔